ہلو، السلام علیکم دوستوں۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ کمپلائنس کیا ہے۔ یہ قانونی شہادت آرڈر 1984 کا آرٹیکل 129B ہے۔ اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کمپلائنس، یہ جو شریک جرم، اس کو جب اپروور بنایا جاتا ہے، یعنی وعدہ معاف گواہ بنایا جاتا ہے، تو پھر اس کی کیا حیثیت ہو جاتی ہے، اس کی ایویڈینشری ویلیو کیا ہوگی، پھر کس قانون کے تحت اس کو دوسرے ملزمان کو سزا دی جائے گی۔ آج ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، اب کچھ ویڈیوز میری جو ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو جاتی ہیں، وہ نیو کمر کے لیے ہے نا، وہ سمجھ میں نہیں آتی، اور کچھ ویڈیوز بالکل ہی بیگنر کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اب چونکہ دونوں قسم کے لوگ اور عام پبلک بھی ان ویڈیوز کو دیکھ رہی ہوتی ہے، تو ہم کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ یار ایسی ویڈیو بنائی جائے جو سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو ہم چاہے نیو بیگنر ہوں یا لائر ایکسپیرینس ہوں، ان کے لیے یہ ویڈیوز بہت فائدہ مند ہیں۔ تو کمپلائنس پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کمپلائنس کیا ہے، اور اس کو یہ جو کمپلائنس کو شریک جرم کہا جاتا ہے، اس کو ایک پہلے اپروور کے طور پر لیا جاتا ہے، یعنی اس کو پارڈن ایک دی جاتی ہے۔ پراسیکیوشن اسے یہ کہتی ہے کہ ہم تجھے وعدہ معاف گواہ بناتے ہیں، ہم تجھے کوئی سزا نہیں دلوائیں گے۔ اپروور بھی اس کو کہتے ہیں کہ ہم تجھے کوئی سزا نہیں دلوائیں گے، آپ ایسا کریں کہ ہمارا ایک وٹنس بن جاؤ۔ اب آرٹیکل سیکشن 337 CRPC کے تحت پھر مجسٹریٹ کی کورٹ میں اس کو لایا جاتا ہے، پھر اس کی وہ سٹیٹمنٹ کرائی جاتی ہے کہ یہ اپروور ہے، یہ وعدہ معاف گواہ ہے۔ اگر اس کا یہ بیان لے لیا جائے تو ہم نے اس کو وعدہ، پھر اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ ایک پراسیکیوشن پھر باقاعدہ اس کو ایک سٹیٹمنٹ دیتی ہے پہلے کہ جی ہم اس کو وعدہ معاف گواہ بناتے ہیں۔ پھر 337 کے تحت، سیکشن 337 CRPC کے تحت پھر مجسٹریٹ کے سامنے اس کا بیان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی مجھے وعدہ معاف گواہ بنایا جا رہا ہے، اب میں بیان دیتا ہوں۔ تو دوسرے لفظوں میں ایک کنفیشن ہوتا ہے، لیکن پراسیکیوشن کی مرضی سے، اور اس پہ پھر اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، وہ اس کو معاف کیا جاتا ہے۔ ہاں، وہ ایک علیحدہ سچویشن آئے گی تو میں آپ کو پھر اس پہ اینڈ پہ وہ بھی ڈسکس کروں گا کہ اگر پراسیکیوشن پھر جاتی ہے تو what is the fate and what is the evidentiary value of the compliance statement، پھر کیا ہوگا ایسا جو۔ آئیے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آرٹیکل 129B میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کمپلائنس کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو صرف اس کی سٹیٹمنٹ پر اس کے جو شریک جرم ہیں ان کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اس کی جو ورڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ an a compliance is unworthy of credit unless it corroborates the statement corroborated in particular materials، یعنی اگر اس کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہی کوئی اور میٹیریل آ جاتا ہے تو پھر تو ملزمان کو سزا دی جائے گی۔ صرف شریک جرم کے بیان پر دوسرے ملزمان کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اب ایسے ہی یہ پریزمپشن ہوتی ہیں کورٹ کی کہ کورٹ میں پریزیومڈ ایگزسٹنس آف سرٹین فیکٹس، کہ اگر یہ اس طرح کے فیکٹس ہو جاتے ہیں تو کورٹ کیا پریزیوم لے گی جو ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ قانون بنانے والے کی انٹینشن کیا ہے، اور اس کو مس یوز نہ کر سکے پراسیکیوشن، اس لیے اس کو تحفظ دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، میری
اپنی زندگی میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک آدمی کو لے کر وہاں ان نون پرسن نے اس کو قتل کر دیا، پھر کئی دن تک وہ اس کا نام و نشان نہیں ملا، پھر 3-4 مہینے کے بعد کچھ پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ لاش پڑی ہے۔ اب جب لاش کو برآمد کیا گیا وہ بھی گل سڑ چکی تھی، کوئی نشان نہیں، تو ان کو ایک بندے پہ شک تھا، 1-2 بندوں پر، کہ جی فلاں آدمی نے اس کو قتل کیا ہے۔ اب ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ وہ یہ ہونا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، پراسیکیوشن نے ایک اپنا بندہ ساتھ ہی اس کو بھی ملزمان کا نام دے دیا کہ جی یہ بھی ملزم ہے، الف بھی ملزم ہے، بے بھی ملزم ہے، جیم بھی ملزم ہے، اور جو جیم تھا وہ ان کا اپنا بندہ تھا۔ پھر کچھ دن ٹرائل جو وہاں چلان ہو کر کورٹ میں آ گئے، جب ٹرائل چلا تو پھر انہوں نے کیا کیا، جیم کے حق میں سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم یہ جو ہے نا اس کو ہم وعدہ معاف گواہ اپروور بنانا چاہتے ہیں، اس لیے ہماری سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائے۔ پھر انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی۔ اپروور کے لیے بھی یہ بھی مسٹ ہے کہ وہ خود بھی تیار ہو، وہ شریک جرم کمپلائنس جو ہے وہ خود بھی تیار ہو کہ ٹھیک ہے جی مجھے وعدہ معاف گواہ بنا دیا جائے تو میں تیار ہوں، تو تب جا کے اس کو بنایا جا سکتا ہے، ایسے نہیں بنایا جا سکتا۔ اچھا پھر کیا کیا کہ پراسیکیوشن نے وہ سٹیٹمنٹ دے دی، پھر وہ بندہ تو ظاہر ہے انہی کا تھا، انہوں نے کیا کیا، وہ بھی شامل ہو گیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں بیان دیتا ہوں۔ پھر اس کا بیان کیا تھا کمپلائنس کا کہ جی یہ واقعی الف اور بے نے اس کو ساتھ لے گئے، میں بھی ساتھ تھا اور میں ان کے جھانسے میں آ گیا، ہم نے جو ہے نا اس نون کو وہاں جو متوفی تھا اس کو گھر سے بلا کر ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے اور لاش فلاں جگہ پہ چھپا دی تھی، یہ تھا۔ اب دیکھیں قانون بنانے والے کی انٹینشن یہ ہے کہ بھی یہاں جو آرٹیکل 129 قانون شہادت آئی ڈی ریکارڈ کی سب سیکشن بی کی السٹریشن بی میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ a compliance is unworthy of credits unless corroborated by the material particulars، یعنی اگر دوسرے ذرائع سے بھی ملزمان کے خلاف شہادت آ جاتی ہے تو پھر تو ایک کمپلائنس کو بھی جو ہے نا اس کی وہ ایویڈنس کو بھی قبول کیا جائے گا اور اس بنیاد پر ان کو سزا دی جائے گی۔ اکیلے ایک کمپلائنس کی شہادت پر ملزمان کو سزا نہیں دی جا سکتی، یہ قانون ہے، یہ آرٹیکل 129 اور اس کی السٹریشن بی میں یہ بات قانون شہادت آرڈر 1984 آرٹیکل 129 بی میں یہ بات کہی گئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب صرف ایک کمپلائنس کی شہادت ہو اور دوسرے میٹیریل پارٹیکولر ایویڈنس نہ ہو تو پھر اکیلے اس ایک کمپلائنس کی ایویڈنس پر اس کو ملزمان کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اب قانون یہ ہے کہ ایکیوز کو وہاں ایکیوز پر کراس ایگزامین کرنے کی اجازت نہیں ہے، قانون یہ ہے، لیکن یہی ایکیوز جب اپروور بن جاتا ہے، وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے اور وہ جو ہے شہادت دینا چاہتا ہے تو پھر یہ ایز اے وٹنس ہوگا، پھر اس پہ بھی ملزمان کا وکیل ان پہ کراس بھی کر سکتا ہے اور پورا اس کو اجازت ہوگی۔ اب یہ چونکہ ایز اے وٹنس بن جاتا ہے تو یہی بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر یہ وٹنس بنتا ہے تو پھر اکیلے اس شہادت اس کی گواہی پر شریک مجرم کو سزا نہیں دی جا سکتی، یہ آرٹیکل 129 بی ہے۔ اچھا اب آتے ہیں اس بات پہ کہ اگر ایویڈینشری جو کمپلائنس ہے، اپروور ہے، وہ ایسا کر بھی لیتا ہے، پھر قریب ہے کہ ابھی وہ فیصلہ ہونا تھا، شریک جرم کو پھانسی ہونی تھی، اب اگر پروسیکیوشن پھر جاتی ہے اپنے بیان سے کہ مثال ایک دے رہا ہوں کہ اگر پھر جاتی ہے تو وہ شریک جرم جو اپروور بنا تھا اب اس کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوگا اور ان سٹیٹمنٹ کی پھر کیا حیثیت ہوگی
जो उसने उस वक़्त दी थी अप्रूवर बनकर। तो अब आप ये बात जहन में रखें कि जो स्टेटमेंट उसने दी थी बतौर अप्रूवर, और वो विटनेस बना था, फिर उस पर क्रॉस एग्ज़ाम हुआ था। अब मेरी बात याद रखें, उसकी सारी की सारी स्टेटमेंट को डिलीट कर दिया जाएगा, हज़फ कर दिया जाएगा। उनकी उस स्टेटमेंट को कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी कि जी उस वक्त उसने ये स्टेटमेंट दी थी जब ये अप्रूवर बना था। अब अगर ये बैक पोजीशन पे आ रहा है तो फिर उसी बुनियाद पर उन मुल्ज़मान को भी सज़ा दी जाए और ख़ुद उसी को भी सज़ा दे दी जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसकी जो एविडेंस वो बतौर अप्रूवर था तो वो उस वक्त उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, तो वो बैक पोजीशन पे आएगा। तो अब लुबेलुबाब ये हुआ कि आर्टिकल 129 और उसकी इलस्ट्रेशन बी में ये बात कही गई है कि ए कंप्लायंस इज स्टेटमेंट ऑफ ए कंप्लायंस इज अनवर्थी ऑफ क्रेडिट, और यानी उसके बयान पर इतबार नहीं किया जाएगा जब तक कि दूसरे मटेरियल पर्टिकुलर्स और एविडेंस नहीं आ जाती। मिसाल के तौर पे अब ए बी सी ने डकैती लगाई और उन्होंने जो है ये भी स्टेटमेंट दी कि हमारे साथ डी भी जो है वो था। डी आ जाता है, डी कहता है कि जी उसको मुद्दइयों ने ये क्या किया कि जो उसको वादम ऑफ गवाह बना लिया और ये कहा कि भी ठीक है आप ऐसा करें, ये बयान दे दें, वो गवाह बन जाता है। फिर वो कहता है कि ये तो हमारे साथ थे, हमने इस तरह डकैती मारी है, ये है फलान है। नहीं 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 मेरे भाई, वो उसको सारे मटेरियल को वो देखा जाएगा कि इनसे रिकवरी हुई है, क्या ये वाकई मौके पर थे। अगर मौके पर नहीं थे तो फिर ये बयान जो दिया जा रहा है उसकी वो क्या वैल्यू होगी। तो एट द एंड फिर ग्लैंस व्यू लूँगा कि अकेले शरीक जुर्म पर मुल्ज़मान को सज़ा नहीं दी जा सकती जब तक कि दूसरी एविडेंस मौजूद ना हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।